لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں انسان کا ایک بچپن کا مرحلہ ہے، نوجوانی کا مرحلہ ہے، جوانی کا مرحلہ ہے، شادی کی زندگی کا مرحلہ ہے، آگے اولاد ہونے کا مرحلہ ہے، پھر بڑھاپا ہے اور دنیا سے روانگی ہے۔ اور اس ایک ایک مرحلے کو سب سے زیادہ بہتر جو جانتا ہے وہ اللہ ہے، جو انسانوں کا خالق ہے، جس نے اس کی مشین کو بنایا۔ ابھی یہ مشین چھوٹی ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، پھر یہ مشین ذرا بڑی ہوگی تو اس کے کیا تقاضے ہوں گے، پھر یہ مشین جوان ہوگی تو اس کے کیا تقاضے ہوں گے، پھر یہ مشین جب اولاد والی ہو جائے گی اس کے کیا تقاضے ہوں گے، اور جب یہ خود بوڑھا ہو جائے گا یہ مشین تو اس کے اندر اس کے تقاضے کیا ہوں گے، اور جب یہ بوڑھا ہوگا اس کے سامنے جوان بچے اور بچیاں ہوں گی، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، ایک ایک بات خالق کو معلوم۔ اور اس ایک ایک مرحلے کے لیے اللہ نے الگ الگ احکامات دیے قرآن مجید کے اندر۔ یہ بالکل نئی مشین چھوٹی سی پیدا ہوا، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت، اس کی ضروریات اللہ نے قرآن میں بتائی۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال۔ اس وقت تو سائنس کو یہی نہیں پتا تھا کہ بچے کو دودھ کتنے عرصے تک پلانا چاہیے، اس کے بعد کون سی خوراک کھلانی چاہیے، یہ تو اب تحقیقات سامنے آ رہی ہیں۔ خالق نے اس وقت مدت بھی بتا دی تھی کہ ابھی اس کو بس یہی خوراک دینی۔ پھر ذرا بڑا ہو گیا، اس کی خوراک بتائی، یہ حلال یہ حرام، یہ چیزیں کھانی یہ چیزیں نہیں کھانی۔ پھر کمانے لگا تو پھر اس کو سمجھایا، دیکھو یہ کمائی حلال یہ کمائی حرام۔ پھر اس کے بعد شادی ہونے لگی تو پھر سمجھایا کہ دیکھو شادی تمہاری ضروریات میں سے ہے، لیکن شرعی تقاضوں کو پورا کر کے شادی کرنا، یہی تعلق بغیر نکاح کے قائم نہ کرنا، وہی گناہ ہو جائے گا۔ اللہ نے جو طریقے بتائے اس کے مطابق شادی کرنا۔ پھر اولاد ہو جائے تو اس اولاد کی کیسے پرورش کرنی ہے۔ پھر خود بوڑھے ہو جائیں تو جوان بچے اور بچیاں سامنے ہوں تو مسائل سامنے آئیں گی، یہ بات بھی اللہ کو معلوم ہے۔
آج زندگی کے صرف اس مرحلے کا موضوع ہے کہ جب انسان کے بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں، جوان ہونے لگیں، تو ان بزرگ ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حساس موضوع ہے، تلخ کڑوا موضوع ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ بچے جوان ہو گئے، بچیاں جوان ہو گئی، تعلیم کے مرحلے ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے مسائل ہیں، درسگاہوں کے مسائل ہیں، شادی ہو گئی، جوان بہو ہے، جوان بیٹا ہے، گھر میں یہ بوڑھے والدین ہیں، مسائل ہیں، ان کے مزاج مختلف ہیں، سوچیں مختلف ہیں، رویے مختلف ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ اس کے نتیجے میں آج بوڑھوں کے درمیان اور جوان بچے اور بچیوں کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے۔ آج کل دور جدید میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جنریشن گیپ، دو نسلوں کے درمیان فاصلہ۔ یہ جنریشن گیپ جو ہے، دو نسلوں کے درمیان فاصلہ، یہ قدرتی چیز ہے۔ اس کو یہود و نصارہ کی سازش نہ کہیں تو ساری ذمہ داری یہود و نصارہ کی آتی ہے۔ میں کوئی یہود و نصارہ کا حق میں نہیں بات کر رہا، ہماری عادت بن گئی ہے کہ یہود و نصارہ نے یہ جنریشن گیپ پیدا کیا، حالانکہ یہ جنریشن گیپ تو اللہ نے پیدا کیا۔ دو نسلوں کے درمیان فاصلہ یہ اللہ نے پیدا کیا۔ جو بوڑھا ہے اس کی ساری زندگی دھکے کھاتے کھاتے گزری ہے، ٹھوکریں کھا کھا کے بال سفید ہوئے ہیں، اس کو پتہ ہے یہ کرو گے تو آگے یہ ہوگا۔ نوجوان نسل ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہمارے ساتھ تو نہیں ایسا ہوا، آپ کے ساتھ ہوا۔ اس کی سوچیں پختہ ہو چکی ہیں، اس کی سوچیں ابھی بالکل جوان ہیں، اس کو آگے کے اندھیروں کا نہیں پتہ، اچھے کاموں کا اچھا انجام اس کو نہیں پتہ، برے کاموں کا برا انجام اس کو نہیں پتہ، کیونکہ ایسا ہوتا دیکھا نہیں۔ اس کو اگر چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں تو بڑی بات واضح ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا بچہ، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان دونوں کی سوچیں مختلف ہیں، جوان کی سوچ الگ ہے، بچے کی سوچ الگ ہے، یہ فطری تقاضا ہے، اس کو برا نہ کہیں، فطری تقاضا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ چھوٹا بچہ کوئی شرارت کر رہا ہوں تو اس کو بس تھپڑ کا اشارہ کر دیں، مارے نا، صرف اشارہ کر دیں، بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس ریوالور ہے اور اس میں گولیاں بھی بھری ہوئی ہیں تو آپ ایک چھوٹے بچے کے سامنے ہو نہ کرو، تو وہ آپ کے پاس آئے گا، ریوالور لے گا، اس سے کھیلنے لگے گا، یہ مجھے دو۔ کیا عجیب بات نہیں ہے؟ تھپڑ سے ڈر گیا، ریوالور سے نہیں ڈرا، بڑی عجیب بات ہے، وجہ بھی ابھی بتا دوں گا۔ اچھا یہی جوان ہو جائے، پھر اس کو ذرا کسی بات پر اشارہ کر دے کوئی دوست، میں ٹکاؤں گا ایک، تو بس اشارہ کرنے کی دیر ہے، وہ آگے بڑھ کر اس کو دو ٹکا دے گا، تم نے اشارہ کیوں کی تھپڑ مارنے کا۔ اچھا اگر اس جوان بچے کو بھرا ہوا ریوالور دکھا دیں تو بھاگ جائے گا، کیونکہ اس سے تو بندہ ہی مر جاتا ہے۔ اب یہ دونوں مثالوں میں ایک بات سمجھنی ہے کہ چھوٹا بچہ چھوٹی طاقت سے ڈر رہا، بڑی طاقت سے نہیں ڈر رہا، تھپڑ سے ڈر گیا، ریوالور سے نہیں ڈرا۔ کیوں؟ صرف ایک جواب، اس کو نا کبھی ماں باپ نے تھپڑ مارا ہوگا تو اس کو تجربہ ہوگا اس بات سے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اور جو ریوالور ہے نا اس کو تجربہ نہیں ہوا کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے۔ اس سے وہ جس طاقت کا اسے تجربہ تھا، اس کی سوچ اتنی بن چکی تھی کہ جی تھپڑ مارنے سے تو بڑا کچھ ہوتا ہے، اور ریوالور جو کبھی کھلونا سمجھ کے اسے کھیلنے لگتا ہے۔
اور وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ تھپڑ سے نہیں ڈرتا، ریوالور سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ریوالور سے تو بندہ ہی مر جاتا ہے۔ اور چھوٹی طاقت اس کی ایسی تیسی، اس نے اشارہ کیا اس کو میں 2 لگا دوں گا۔ آپ نے غور فرمایا کہ ایک ہی انسان ہے، اس کی بچپن میں فکر اور سوچ اور ہے، اور جوان ہونے کے بعد اس کی فکر اور سوچ اور ہے، اور دونوں فکریں درست ہیں۔ آپ غلط نہیں کہیں گے، اس کی عمر کے مطابق اس کی سوچ تھی۔ چھوٹی طاقت سے ڈرتا تھا، بڑی طاقت سے نہیں ڈرتا تھا۔ جوان ہو گیا تو اب چھوٹی طاقت سے نہیں ڈرتا، بڑی طاقت سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو دونوں کا تجربہ ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کا اور نوجوان بچے اور بچیوں کا تعارض اور کلیش کیوں سامنے آتا ہے کہ یہ جنریشن گیپ ہے، اسے ماننا ہوگا، اسے آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ختم کرنے کی کوشش بھی نہ کیجیے، بیکار کوشش ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ ایک نوجوان بچے کے ساتھ وہی سب کچھ کرے جو کہ وہ بچپن میں چھوٹے ہوتے کرتا تھا، بیکار باتیں۔ اب میرے ساتھ جوان بچے اسی طرح ہوں جیسے بچپن میں ہوتے تھے، بیکار باتیں، نہیں ہوگا ایسا۔ لوگوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی، جس طرح یہ جوان بچہ پہلے مجھے بچپن میں پیار کرتا تھا، اب جوان ہو کر بھی بچے بچیاں ہمیں ویسے ہی پیار کریں، ناممکن ہے۔ میں نے بتایا نا، سوچوں کا فرق آ گیا نا، اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ پہلے جیسے ہوتے تھے بچے اب ویسے نہیں رہے، نہیں، وہ رہنا بھی نہیں انہوں نے۔ بچپن کی سوچ اور جوان ہونے کے بعد سوچ بدل گئی، تجربہ بدل گیا۔ اب یہ جو بزرگ ہے اس نے دھکے کھائے، اس نے ٹھوکریں کھائیں، اس نے سب باتوں کو سمجھا، اب یہ نوجوان نسل کو کہتا یہ نہ کرو دیکھو یہ ہو جائے گا، یہ نہ کرو دیکھو یہ ہو جائے گا، کہتے ایسی خامخواہ باتیں کرتے ہیں، بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس چیز کو کنٹرول کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کہ آج ہمیں بچوں کا شروع سے ان کی ذہنی تربیت، ان کی فکری تربیت اور ان کی عملی تربیت شروع سے کرنی ہوگی۔ اور یہ جو 2 نسلوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہے نا، اس کی مدت بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جیل، یہ نسل، یہ چینج کب ہوتی ہے؟ 25 سال کے بعد، 25 ایئرس۔ بہت ریسرچ ہے اس پر، تحقیق۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل 25 سال، اور تیسری نسل 50 سال، اور 75 سال بعد چوتھی نسل۔ اور سوچوں کا فرق بتاؤں آپ کو، وہ حضرات بھی یہاں کوئی موجود ہوں گے کہ جن نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہوگا، کوئی کدو کئی ہوگا، اس لیے کہ اب 79 ایئرس ہو چکے پاکستان کو بنے ہوئے، 79 سال، 1947 2026، 78 79 سال۔ تو اب کوئی 90 سال کا ہی بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ سمجھے گا بات کو، کہ پاکستان بنتے وقت 8-10 سال کا ہو۔ جو پہلی نسل تھی پاکستان بننے کے وقت میں اور اس کے بعد کی، وہ قربانیوں کو سمجھتی تھی پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا۔ ماں باپ ذکر کرتے تھے کہ ہم ریل گاڑی آئی تھی، ہم اس میں بس تمہارے ماں اور باپ ہم 2-3 ہی بچے تھے، باقی سب کو تو ذبح کر دیا گیا تھا۔ ہم گدا گاڑی میں آ رہے تھے، بس ہم نے تھوڑا بہت سامان تھا وہی لے کے یہاں تک پہنچے، پتہ نہیں کتنے ہمارے رشتہ دار سارے مارے گئے۔ تو جو دوسری نسل تھی اس کو قربانیوں کا علم تھا، اور ان کے سامنے یہ بات تھی کہ پاکستان کیوں بنا، کلمہ طیبہ کے نام پر بنا، 2 قومی نظریے کے مطابق بنا۔ ایک ہندو ہوتے تھے، ایک مسلمان ہوتے تھے، دونوں کی ثقافت الگ ہوتی تھی، دونوں کا رہنا سہنا الگ ہوتا تھا، دونوں کا مذہب الگ ہوتا تھا، دونوں کے طور طریقے مختلف ہوتے تھے، اس لیے ہمیں الگ ملک چاہیے تھا۔ یہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ پاکستان کیوں بنایا؟ ہمارے بزرگ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ جو اس تحریک کا حصہ رہے، ان کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
جنہوں نے یہاں پاکستان کا جھنڈا کراچی میں پہلی دفعہ لہرایا، میں ان کی باتیں سنا رہا ہوں، ان لوگوں کے الفاظ ہیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے الفاظ سنا رہا ہوں، جنہوں نے بنگلہ دیش جو پہلے ڈھاکہ تھا مشرقی پاکستان، اس کے اندر انہوں نے جھنڈا لہرایا تھا۔ اور یہ دونوں میرے دادا استاد ہیں حدیث کے اندر، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت نسل کو معلوم تھا کہ یہ پاکستان کیوں بنا، یہ اس وقت کی سوچ تھی۔ 50 سال بعد تیسری نسل وہ غافل ہونے لگی کہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ اور اب یہ 79 سال کی عمر میں اب یہ چوتھی اور پانچویں جو نسل ہے وہ پتہ کیا لکھ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، یہ پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا۔ ہر ایک کو معلوم، کھل کر کہتے۔ سوچوں کا فرق میں بتا رہا تھا، سوچوں کا فرق۔ یہ تو ملک آزادی کے لیے بنا تھا کہ ہمیں ہر کام کرنے کی آزادی ہے، ہر کام، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ نئی نسل کی سوچ ہے، ہم جو مرضی کریں، ہمارا جسم ہماری مرضی، اس لیے بنا تھا پاکستان۔ ہمارے کپڑے ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا مال ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی کمائیں، ماں باپ کو کوئی ہر دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اب نئی نسل کی سوچ، اور ان حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ غلطی کہاں ہوئی، غلطی کہاں ہوئی؟ جب ہم بچپن میں بچوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو یہ بجلی کے تار سے کرنٹ لگتا ہے، آگ سے بندہ جل جاتا ہے، میں اب حقائق بتا رہا ہوں، یونیورسل ٹروتھس بتا رہا ہوں، جب ہم بچوں کو بتاتے رہے ان کو تجربہ ہوتا رہا، تو یہ جوان بچہ بھی آج بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ کرنٹ لگنے سے بندہ مر جاتا ہے، اور بجلی سے یوں ہو جاتا ہے، اور آگ سے یوں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو بتایا گیا، مسلسل یہ باتیں بتائی گئی، اس کے ذہن میں ڈالی گئی۔ اور جب ہم سے کوتاہی ہو جائے کہ ہم بعض باتیں نوجوان نسل کے ذہن میں نہ ڈالیں کہ پاکستان کیوں بنا، کیا مقصد تھا، اور بیٹا ہم نے کیا کچھ قربانیاں دی اور ہمارے ماں باپ نے کیا قربانیاں دی، تو ٹھیک ان کی فکری ذہنی تربیت ہوتی رہے گی۔ اور اگر ہم یہ ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو میں نے انجام بتا دیا کہ آج جو چوتھی نسل ہے، پانچویں نسل ہے، وہ تو کھل کر کہہ رہی ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہی نہیں تھا، اس سے ہی ختم، حالانکہ حقائق ہیں۔ بالکل اسی طرح آج یہ سمجھنا ہوگا کہ جب 25 سال بعد نسل تبدیل ہوتی ہے، 50 سال بعد دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، اب ہماری ذمہ داریاں کیا؟ یہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا۔ جس طرح اللہ نے چھوٹے بچے کی ضروریات بتائی کہ 2 سال تک دودھ پلاؤ، ماں باپ، مائیں جو نا باپ خیال رکھے، باپ اولاد کو، ماں باپ کے رزق کا خیال رکھے ہوئے، کسوتہن بالمعروف۔ نوعمر ہو جائے تو یہ جوان ہونے لگے تو اللہ نے قرآن میں سمجھایا، جب بچہ جوان ہونے لگے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ ان کو چاہیے کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت، چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائیں گے اللہ نے، کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے کر داخل ہوا کرے، کیونکہ اب یہ جوان بچے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب 10 سال کے بچے اور بچیاں ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ کیا نظام سمجھایا تھا۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، ابھی اس کی نماز فرض ہونے میں اس کے 7 سال باقی۔ اتنا پہلے سے ہمیں کرنا پڑے گا اس نوجوان نسل کے لیے۔ اس لیے ہم نوجوان نسل کی فکری، ذہنی، عملی تربیت کیسے کریں اور ان مسائل کو کیسے کنٹرول کریں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ یہ قدرتی فاصلہ ہے، یہ جنریشن گیپ قدرتی فاصلہ ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں، جو اس کے منفی پہلو ہیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں، ان پر کیسے کنٹرول کریں اور پازیٹیو کو کیسے لائیں۔ اب آپ سوچیں کہ جی میں بزرگ ہوں، سفید بالوں والا ہوں، اور میرا نوجوان بچہ اور بچی بالکل میری سوچ اس کی سوچ ایک جیسی ہونی چاہیے، بیکار بات ہے۔ نہ کوشش کریں، کوشش بھی نہ کریں، سوچیں ایک جیسا ہونا، مزاج ایک جیسا ہونا، یہ تلاش بھی نہ کریں۔
بیوی آ گئی، اب نوجوان بہو گھر میں، نوجوان بیٹا گھر میں، اب ساس سسر جو بوڑھے ہو گئے وہ چاہتے ہیں یہ دونوں ہمارے بالکل کہنے کے مطابق چلے، ہماری سوچ کے مطابق چلے، اور وہ جو دو نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں دخل نہ دے، ہمیں خدا کے لیے اپنے کام کرنے دے۔ تو ایسی صورت کے اندر اب سمجھنا ہوگا ان باتوں کو، کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ان دونوں جوان بچے اور بچیوں کے لیے 5 اصول سکھائے، اور ان اصولوں سے کوئی صاحب اختلاف نہیں کر سکیں گے کہ مولانا آپ کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے۔ میں تو اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24 آج ماں باپ پڑھیں، جوان بچے بچیاں پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، ان 5 اصولوں کو سمجھیں، کوئی گہری بات نہیں، کوئی پیچیدہ باتیں نہیں۔ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ سب سے پہلی بات وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس رب سے تعارف کرانا نوجوان نسل کا بہت ضروری ہے۔ ہم ماں باپ سے غلطی ہو گئی، ہم نے اس نوجوان نسل کو رب کی معرفت نہیں دی، اللہ کی معرفت نہیں دی۔ ایک تو مشکل یہ ہے کہ یہ اللہ کی معرفت جو ہے نا، بڑے بڑے لوگ سوال کرتے ہیں یہ اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے، ان کا خیال ہے کہ شاید یہ کوئی راوی کے کنارے چلے کاٹنے سے حاصل ہوتی، بیکار باتیں، بیکار باتیں۔ آپ کسی کا تعارف معلوم کرنا چاہتے ہیں، معرفت پہچاننا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا نام بتاتے ہیں، بھئی آپ کون ہیں؟ جی میرا نام یہ ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ جی فلاں علاقے سے آئے ہیں۔ اور جو آپ میں سے اتنے سارے مجمع میں حضرات بیٹھے ہیں، وہ اس سارے جھنجھٹ سے بچنے کے لیے بندہ آدھے گھنٹے میں جو تعارف کرائے گا، میں اس کو وزٹنگ کارڈ دے دیتا ہوں، وزٹنگ کارڈ دے دیتا ہوں، جس میں میرا نام ہے، میرا عہدہ ہے، میرا پتہ ہے، میرا پرسنل ٹیلی فون نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، ای میل نمبر ہے، خلاص تعارف ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم اس نئی نسل کی ذہن میں اللہ کا نام تو ڈالیں، ذکر تو کرے بار بار۔ اس کا طریقہ یہی ہے، کوئی لکھ کر تعویذ باندھ کے اس کے گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے اللہ کا نام، اس کے سامنے بار بار ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ اصول ہے اذا تکرر الکلام علی السمع تکرر فی القلب، جب بار بار کانوں پہ بات دہرائیں گے تو دل میں بیٹھ جائے گی۔ وہ اللہ کا نام زبان سے لینے والا بنے۔ آپ پوچھیں کہ بیٹا کیا حال ہے، جوان بچے سے پوچھیں، وہ آگے سے کہ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ بیٹا کھانا کھا لیا؟ جی الحمدللہ کھا لیا۔ میں اللہ کا نام لینے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ان کے بعد لوگ پھر سوال کرنے لگے کیا بچے کو صبح شام کتنی تسبیحات بتائیں، کہ صبح کتنی کون سی تسبیح کرے، شام کو کون سی تسبیح کرے، شاید وہ تسبیحات سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ وہ بڑے بڑے درجے ہیں، میں تو 0 سے چل رہا ہوں۔ اللہ کا نام دل میں ڈالیں۔ آپ بچے کو کھانا دے، آپ بچے کو پیسے دے، وہ آگے سے جزاک اللہ کہے۔ بچے کی کیفیت سنیں، کوئی اچھی کیفیت آ گئی، اچھی پڑھائی ہو گئی، ماشاءاللہ کہہ دیجیے۔ چند لفظ زبانوں پہ جاری کروا دیجیے، آسان آسان نسخے معرفت الہی کے لیے۔ سب سے پہلے میں نے کہا اللہ کا نام تو بتا دیں، اور اس بچے کو اللہ کی پہچان ہے۔ اس کی صورت کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، 2 بندے آپس میں مل جائیں تو آپ کہتے ہیں آپ ان کو پہچانتے ہیں، تو وہ آگے سے اس کا نام بتا دیتا ہے کہ ہاں ان کا نام یہ ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ پہچانتا ہے۔ تو بچہ، جوان بچہ اور بچیاں اگر زبان سے اللہ کا نام لیں گے نا،
تو سمجھ لیں اللہ کا نام اس کی اتنا تعارف تو ہو گیا، اور اس کے لیے چند الفاظ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 4 لفظ سکھا دیجیے۔ آپ کوئی چیز دیں تو وہ آگے جزاک اللہ کہے، طبیعت پوچھیں تو وہ الحمدللہ کہے، اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ کہے، سبحان اللہ کہے۔ اگر بچے کے منہ سے یہ نکلتا ہوگا نا تو ذہن میں رکھیں کہ وہ دہریہ نہیں ہے، ملحد نہیں ہے۔ ایک یہ بھی ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کا مسئلہ ہے، الحاد، بے دینی اور اللہ کو نہ ماننا۔ اللہ کون ہوتا ہے؟ نوجوان بچیوں کے منہ سے نکل رہا ہے، نہیں مانتے اللہ کو، کسی خدا کو نہیں مانتے۔ آج یہ نوجوان بچیوں کا مسئلے ہیں یہ، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم گھر میں بھی اللہ کا نام نہیں سکھاتے، جن اداروں میں داخل کرتے ہیں وہاں اللہ کا نام لینے پہ ویسے پابندی ہے۔ کون سکھائے گا اللہ کا نام؟ اور یہاں تک کہ ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے فون پر کہا کہ میرا بیٹا ملحد ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ آپ لفظ اس کے لیے آج کل بولتے ایتھیسٹ ہو گیا ہے، لوگوں نے لفظ سیکھ لیے، ایتھیسٹ ہو گیا ہے، ملحد ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا میرا جوان بچہ۔ میں نے پوچھا کیا کرتا ہے، بتایا فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا کسی وقت آ جائے میرے پاس، آ جائے جامعہ میں، آ گئے۔ اب والد صاحب تشریف لائے تو ماشاء اللہ بزرگ نیک آدمی اور جوان بچہ ساتھ۔ والد صاحب سے پوچھا جی کیسے آنا ہوا، کہنے لگے جی میں نے فون پر بتایا تھا آپ کو کہ یہ ملحد ہو گیا، بٹ جوان بچے کے سامنے مجھے کہتے یہ ملحد ہو گیا، بے دین ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا۔ میں نے فوراً جوان بچے کی طرف باتیں کر کے، تھوڑی باتیں کر کے میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی آپ کو، آپ ملحد ہو گئے؟ کہ ہاں جی میں ملحد ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا ایتھیسٹ ہو گئے؟ کہنے لگے جی میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں۔ جوان بچہ، آپ سمجھتے ہیں جب وہ یونیورسٹیز میں پہنچتے ہیں تو ان کے حجاب سب ختم ہو جاتے ہیں، کہتے میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں، ملحد ہوں۔ میں نے کہا آپ مطمئن ہیں اس پہ، سیٹسفائی ہیں کہ آپ ملحد ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے؟ کہنے لگے جی میں سیٹسفائی ہوں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ملحد ہیں۔ کہنے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ملحد ہوں۔ میں نے فوراً کہا ملحد نہیں ہے، ابھی آپ نے میرے سامنے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ میرے جال میں پھنس گیا۔ بات کو سمجھنا ہے اچھی طرح۔ پھر میں اس کے والد صاحب کے سامنے کہا یہ ہوا کیا گھر میں، یہ گھروں میں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے اس بچے کو نماز کے لیے جگایا ہوگا صبح فجر کے وقت، سردی کا موسم تھا ان دنوں، یہ بچہ نہیں اٹھا ہوگا نماز کے لیے، آپ نے ڈانٹا ہوگا۔ کہنے لگے جی میں نے ٹھکائی بھی کی تھی ایک آدھ دفعہ جوان بچوں سے۔ میں نے کہا پھر آپ نے یہ کہا ہوگا اوے تم اللہ کو نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے۔ وہ آگے سے نوجوان نے رضائی کے اندر لیٹے لیٹے کہا ہوگا نہیں مانتا اللہ کو، جا نہیں پڑھنی نماز۔ میں گھروں کے حالات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کے بعد آپ نے اس بچے کو کہا ہوگا اچھا تم ملحد ہو گئے، بے دین ہو گئے، یہ کہا نا اللہ کو نہیں مانتا۔ چنانچہ اس دن سے باپ نے رشتہ داروں میں بھی کہنا شروع کر دیا یہ ملحد ہو گیا، بے دین ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا۔ وہ بچے نے بھی بار بار سن کر یہی کہا ہو گیا ہوں۔ دیکھیں میں نے عرض کیا وہ ملحد نہیں تھا، اس کو بنا دیا تھا، ماں باپ نے بنایا تھا، باپ نے بنایا تھا ملحد۔ ہم سے غلطی ہوئی، بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کا نام کا تعارف کراتے، اس کو ٹونٹ کرنا، اس کو تانے دینا، اس کو ذہنی طور پر اتنا ٹارچر کرنا کہ وہ اپنے آپ کو ویسے ہی ملحد بنا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا تعارف، پھر اس کی صفات کا تعارف۔ میں نے بتایا اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی، اللہ کا نام اس کو سکھایا جائے، پھر اس کے بعد اللہ کی صفات اس کو سکھائی جائیں۔ بہتر رزق دینے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، سارے کے سارے ماں باپ شروع ہو جاتے ہیں، نمبر ہی نہیں آئے، نالائق آدمی ہو، ہاں کیسے داخلہ ہوگا تمہارا، کھانے کو نہیں ملے گا۔ یعنی یہ رازق کی یہ ڈگریاں ہیں، رازق کی یہ نمبر ہے۔ پھر بچے بھی آگے سے کیا کرتے ہیں،
میٹرک میں نمبر کم آ گئے, FSC میں نمبر کم آ گیا, اخبارات میں آ جائے گا کہ وہ خودکشی کر لی, اس نے اپنے آپ کو مار لیا, کیونکہ صبح سے لے کے شام تک ماں باپ نے تانے دیے اس کو, تو پاس نہیں ہوا تو فیل ہو گیا, تو ایک نمبر کم آ گئے, تیرا داخلہ کہیں نہیں ہوگا تو کسی کام کر نہیں رہا, بس ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کسی کام کر نہیں رہا تو ختم کرو اپنے آپ کو. یہ ہم ماں باپ ذہنی تربیت کر رہے ہیں اپنے بچے, جوان بچے اور بچوں کی. رازق اللہ نہیں ہے. یہ میڈیکل کالج, یونیورسٹیاں, یہ تعلیم, یہ ڈگریاں, یہ رزق دیتی, اللہ کا تو نام نہیں ہے بیچ میں. نمبر زیادہ آئیں گے تو تم کامیاب ہوگے, نمبر زیادہ آئیں گے تمہاری زندگی بنے گی, ورنہ تمہاری زندگی ختم. یہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے ہم سنجیدہ ماں باپ کے الفاظ ہیں. کیا یہی زندگی ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ نمبر زیادہ آ جائے تو تمہاری زندگی کامیاب, تم میڈیکل میں داخل ہو جاؤ گے, تم انجینئرنگ میں داخل ہو جاؤ گے, بڑی یونیورسٹیوں میں پہنچ جاؤ گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی؟ یہ تو اللہ نے کہیں نہیں سکھایا قرآن. کامیاب زندگی کا تصور ہم نے پیدا نہیں کیا نوجوان نسل کے اندر, کہ کامیاب زندگی کا تصور اللہ نے کیا دیا ہے. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, سورہ احزاب آیت نمبر 71. کھول کر دیکھیے کہ اللہ نے کامیاب زندگی کا کیا تصور دیا ہے, اور ہم نے اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے ذہنوں میں کامیاب زندگی کا تصور کیا بٹھایا ہے. تم ڈاکٹر بنو گے تو کامیاب ہوگے, تم انجینئر بنو گے تو تم IT کے ماہر بنو گے تو کامیاب ہوگے, تم یوں کرو گے تو تم کامیاب ہوگے, باہر چلے جاؤ گے, یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا تب تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. کس ماں باپ نے یہ سکھائی ہے؟ آیت نمبر 71 سورہ احزاب کی, مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلتا ہے وہ کامیاب انسان ہوتا ہے. کتنے ماں باپ ہیں جو سکھاتے ہیں, جو ذہن بناتے ہیں اپنے بچوں کا یہ والا. بہت دکھ, دل کا دکھ. آج ہم نے کامیاب زندگی کا تصور نہیں زندہ رہنے دیا اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر. یہ 90%, یہ بھی میں نے بہت کم, بہت 90% سے زیادہ بچوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا تصور ہم نے کچھ اور بٹھایا. غلطی ہوئی ہم سے. کہاں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کامیاب انسان وہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو؟ کہاں اللہ نے قرآن میں کہا کامیاب انسان وہ ہے جس کا عہدہ بڑا ہو؟ کہاں لکھا اللہ نے قرآن میں کہ وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو؟ کون سی آیت ہے؟ آج کامیاب زندگی کا تصور شروع سے بچوں کو سمجھانا ہوگا, بیٹا تمہاری زندگی کامیاب وہ ہے کہ تمہاری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ آیت, اللہ نے کیا سمجھایا کہ نوجوان نسل کی فکری, ذہنی تربیت, عملی تربیت کیسے کرے. پہلا کام ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ بات ماننی ہو تو صرف اللہ کی عبادت. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ عبادت کریں تو صرف اپنے رب کی. اب عبادت کا مطلب ہم نے صرف نماز سمجھ لیا, نماز, روزہ, بس عمرہ, حج, زکوٰۃ ہو گئی عبادت. تسبیحات لمبی لمبی ہے عبادت ہے, لیکن دین کے باقی 5 شعبوں سے آنکھیں تو نہ بند کر لیں. بچوں کی فکر کرنی ہو اللہ کے حکم کے مطابق جس سے وہ کامیاب زندگی گزارے, تو ان کے 5 مقامات, 5 شعبے, 5 ڈپارٹمنٹ, 5 رخ پر محنت کیجئے, تب کہیں جا کر ان کی ذہنی, فکری, عملی تربیت ہوگی. بہت آسان باتیں. نمبر 1 ان کے ایمانیات, ان کے عقائد پر محنت کیجئے. نمبر 2 عبادات. نمبر 3 معاملات. نمبر 4 معاشرت. نمبر 5 اخلاق. درمیان میں MBBS کی ڈگری کا کوئی نام نہیں ہے, درمیان میں IT کی ڈگریوں کا نام نہیں ہے. نمبر 1 ایمانیات. بچوں کے عقائد کی فکر کریں, کیا ان کے عقائد درست ہیں کہ نہیں. فتوے نہ لگائے تو ملحد ہو گیا, تو ایتھیسٹ ہو گیا, تو جہنم میں جائے گا. کیا ضرورت ہے اس سے؟ یہ جملے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹانٹ کرنے کی کیا ضرورت, تانے دینے کی کیا ضرورت؟ مجھے غلطیاں ہو رہی ہیں. نمبر 1 عقائد. بچپن سے عقائد درست. اللہ رازق ہے, اللہ نے دیا ہے, یہ اللہ دینے والا. بیٹا دے تو رہا ہوں میں تمہیں پیسے, لیکن دینے والا اللہ ہے. ماں روٹی دے رہی لیکن دینے والا اللہ ہے. کاش محنت ہوئی ہوتی. ایمانیات, عقائد. نمبر 2 عبادات. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, شعبہ ہے, بالکل درست.
7 سال سے نماز کا حکم ہے، عبادات۔ نمبر 3 معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ بچپن سے بچیوں کا لباس بچپن سے درست رکھیں۔ بچپن سے میں ایک عجیب سی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت بہت بڑے ماہر نفسیات ان کے پاس کیس آیا، ڈاکٹر نے بہت بڑے، ان کے پاس کیس آیا کہ بچی جوان ہو گئی ہے لیکن اس کے خیالات ابھی بھی مردانہ ہیں۔ وہ سمجھے شاید جینڈر وینڈر کا کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن بعد میں ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کیا، وہ مجھے خود بتانے لگے، کہنے لگے کہ ان کے ہاں اصل میں پہلی بیٹی ہوئی، یہ بیٹا چاہتے تھے تو بچپن ہی سے نا بچی کو لڑکوں کا لباس پہناتے تھے، وہ جین، وہ پینٹ شرٹ چیک، وہ جو لباس لڑکے پہنتے ہیں نا وہ بچی کو لباس پہنا کر اپنی خوشی پوری کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا مزاج ڈیولپ ہونے لگا، جوان ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو لڑکا ہی سمجھنے لگے۔ بچے اور بچیوں کے بچپن کا لباس، اس کا اثر جا کر جوانی میں ظاہر ہوتا ہے۔ مہربانی کیجیے، بچیوں کو بچیوں کا لباس پہنائیے، لڑکوں کو لڑکوں کا لباس پہنائیے۔ اس لباس کا جوانی کے ذہنی فکری اثرات اس کے چھوڑ کر جائے گا، یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا اسلامی اصولوں کے مطابق، اس کو ماں باپ کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ کئی نہیں، یہ بیکار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ اگر اسلام کے مطابق ہم معاشرت رکھیں تو ہم تو زندگی نہیں گزار سکتے، اسلام قابل عمل نہیں ہے۔ یہ جملے ہیں ماں باپ کے، پڑھے لکھے قابل ماں باپ کے جملے، اسلام قابل عمل نہیں ہے، اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے دین کو کبھی کھول کے پڑھا بھی نہیں، اور جو دین کو گہرائی سے کیا عام سطح کے حد تک پڑھے تو ایسی صورت میں ان کو محسوس ہوگا کہ نہیں، ہم ایمانیات بھی درست کر سکتے ہیں، عقائد بھی بچوں کے درست رکھ سکتے ہیں، ہم عبادات بھی درست رکھ سکتے ہیں، ہم معاشرت رہنا سہنا بھی درست رکھ سکتے ہیں، ہم معاملات بھی درست رکھ سکتے ہیں، ہم ان کے اخلاق بھی درست کر سکتے ہیں۔ عملی تربیت کیسے کریں، ذہنی تربیت کیسے کریں، ان 5 چیزوں پر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھا رویہ۔ اچھے رویے میں سب سے اہم ترین چیز ادب کرنا۔ ہمارے ہاں ماں باپ ادب کیا سمجھتے ہیں؟ بچے جوتیاں سیدھی کر دے، ماں باپ آ جائے تو کھڑے ہو جائے، ماں باپ آ جائے تو ان کو سلام کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ادب مکمل ہو گیا۔ ماں باپ کے پاؤں دبائے، ادب مکمل ہو گیا۔ اور بڑی غلط سوچ ہے یہ والی کہ ادب یہ ہے، بس صرف ادب یہی ہے، ماں باپ آ جائے سلام کریں، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کی خدمت کریں۔ ہمارے معاشرے میں ادب یہی ہے، بس ماں باپ کو ادب معلوم نہیں۔ اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ادب کی تعریف لکھی کہ ادب کس کو کہتے ہیں۔ ایک ہے ادب لٹریچر، وہ اور چیز ہے، یہ ماں باپ کا ادب کیا چیز ہے، بڑوں کا ادب کیا چیز ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ادب نام ہے راحت رسانی کا۔ بات مکمل ہو گئی، ادب کی ڈیفینیشن مکمل ہو گئی، ادب کی تعریف مکمل ہو گئی۔ اب اس کو ذرا کھولنے لگا ہوں۔ ادب نام ہے راحت رسانی کا، آرام پہنچانا، راحت پہنچانا۔ بس سکھائیے نئی نسل کو کہ ماں باپ کو راحت کیسے ملتی ہے، اور یہ ماں باپ کو پہلے اولاد کو بچپن سے ہی راحت پہنچائیں گے تو وہ بڑے ہو کر راحت کا مطلب سمجھے گی۔ اور اگر ہم نے تھپڑ مارے، گالیاں دی، برا بلا کہا، او کرو یہ کرو، پھر بڑے ہو کر ان کو راحت رسانی تو ہم نے سکھائی نہیں، ہم نے تو بد زبانی سکھائی، سوائے چند ایک گھرانوں کی۔ ہم نے تو مار پیٹ سکھایا، ہم نے تو انسلٹ کرنا سکھایا، بے عزت کرنا، بچوں کو ذلیل کرنا، جس کے نتیجے میں وہ بڑے ہو کر بھی ان کو یہی سمجھ میں آتا ہے
اگر ہم اپنے موبائل کے اندر، ہر شخص ماشاءاللہ موبائل سے باتوں کو سمجھ جاتا ہے، اپنے موبائل کے اندر اگر ہم گانے فلمیں ریکارڈ کریں، جب اس کو ریپلے کریں تو اس میں سے قاری سدیس کی تلاوت سنائی دیتی اور مکہ مدینہ نظر آتا ہے۔ ہمارے موبائل تو ایسے نہیں ہیں۔ پھر ہم 15 سال 20 سال اولاد کے سامنے برا بھلا کہنا، ان کو ذلیل کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، ان کو تانے دینا، ٹانٹ کرتے رہنا ہر بات پہ۔ پھر اس کے بعد 20-25 سال ہم یہی ریکارڈنگ کرتے رہے۔ اب جب وہ ریکارڈنگ ریپلے ہو تو اس میں سے ادب، راحت، رسانی، پیار، محبت کا کس دنیا میں رہتے ہیں ہم؟ 15-20 سال کیا ریکارڈنگ کرتے رہے ان نوجوان بچے بچیوں کے سامنے؟ میاں بیوی لڑتے رہے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، میاں بیوی کو ذلیل کرتا رہا، ماں باپ کو یہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر۔ اس کے بعد یعنی شوہر ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ بیوی کو تکلیف پہنچائے، بیوی ہر وقت کوشش کرتی ہے شوہر کو بندہ بنا کے رکھے، جو کچھ کرنا ہے کرے۔ لیکن یہ 15-20 سال کی ہم نوعمر بچے بچیوں کے سامنے ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ اب ریپلے ہونے کا جب وقت آتا ہے تو اس میں سے پھول جھڑے، اس میں سے خوشبو آئے، ناممکن ہے میرے عزیزان محترم۔ ہمیں قربانی دینی ہوگی، ہمیں قربانی دینی ہوگی، ہمیں ان کے اندر یہی چیزیں پیدا کرنی ہوں گی، تب کہیں جا کر وہ ریپلے ہمیں ملے گا جوان ہونے کے بعد۔ اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، 5 اصول مختصر سے آیت تلاوت کیجیے گا، آیت نمبر 23 اور 24 سورہ بنی اسرائیل کی، بات مکمل ہونے لگی ہے۔ آسان اصول، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، یہ آیت ہے ہی اس وقت جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بچے سامنے جوان ہوں، بچیاں جوان ہوں۔ یہ اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے، یہ بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے آیت نہیں ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تم دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اب بچے کیا کریں؟ فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا، ان ماں باپ کو، ان بوڑھوں کو۔ کیوں؟ اف کا معنی تکلیف کی ہلکی سی بات بھی نہیں کہنی۔ مزاج یہ بنانا پڑے گا۔ اچھا یہ 15 سال 16 سال 20 سال کے بچے بچیوں کو اس وقت یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں گے نا، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا تو جوان بچوں کو کہہ رہے لا تقل لہما اف، اللہ نے قرآن میں کہا اف نہیں کہنا، تو سارے 20-25 سال تو اف کے خلاف ان کو سکھاتے رہے ہم۔ نہیں، ان کو سمجھانا ہے کہ ہلکی سی تکلیف کی آواز نہ نکلے۔ ولا تنہرہما، اور ان دونوں بوڑھوں کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اب ہم 20-25 سال تو جھڑکیاں مار مار کر وقت گزارے، اور 25 سال کے بعد عمر کے بعد یہ ہمیں نہ جھڑکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باتوں کو تلخ باتیں، کڑوی باتیں، یعنی 20-22 سال ہم جھڑکتے رہے، اور 20-22 سال کے جوان بچے جب ہم بوڑھے ہو جائے ہمیں نہ جھڑکے۔ ہم نے ریکارڈنگ کیا کی، ریپلے کیا ہوگا؟ یہ 20-25 سال کے بچوں کو آیتیں سنانے والی نہیں ہے، یہ آیتیں تو نوجوان ماں باپ کو سنانے والی، جن کے ہاں اولاد ہو رہی ہے، اب جوان ہونے والی، نو سمجھدار ہو گئی۔ نمبر 1 لا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا، 5 اصول۔ نمبر 2 لا تنہرہما، دیکھو تم جوان ہو گئے ہو، بوڑھے ماں باپ کو جھڑکنا نہیں، لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ اور نوجوان کا ایمان ہے آج کے معاشرے میں، جب میں اس بوڑھے کو جھڑکوں گا نا پھر یہ چپ کر کے بیٹھے گا، بندہ بن کے بیٹھے گا۔ یہ ہمارے نوجوان بچے بچوں کا ایمان اور یقین بنا بیٹھا ہے کہ بوڑھے کو جھڑکوں گا نا پھر چپ کر کے بیٹھے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کچھ ہو جائے مت جھڑکنا بوڑھے ماں باپ، اور اس کی تربیت ہمیں کرنی پڑے گی۔ نمبر 1 لا تنہرہما، ان بوڑھوں کو جھڑکنا نہیں۔ نمبر 3 وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کریں۔ ہم 20-22 سال بچوں سے سخت لہجے میں بات کریں، 20-22 سال وہ ہمارے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں، ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ریکارڈنگ کچھ اور، ریپلے کچھ اور نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرو۔ نمبر 4 واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے عاجزی سے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو، ادب۔ 5واں اصول وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ زندگی میں ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کے لیے زندگی میں جوان بچے اور بچیاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا۔ اللہ رب العزت
آج ایک ایک شخص کو اس کے جوان بچے اور بچیوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوا عطا فرمائے، ادب کرنے والے بچے عطا فرمائے، بچیاں عطا فرمائے، ادب کرنے والے، راحت پہنچانے والے، آرام پہنچانے والے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والے جوان بچے اور بچیوں کو بنا دیں، ہماری بہوؤں کو بنا دیں، ہمارے بیٹوں کو بنا دیں، ہمارے بچی جوان بچے بچیاں اللہ رب العزت ان کے ایمان کی حفاظت کر لے، ان کے اخلاق کی حفاظت کر لے۔ دعا فرما دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری جو اولاد کی پرورش میں غلطیاں ہو گئی، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ اس کا رد عمل آج ہمیں دنیا میں دیکھنا پڑ رہا، یا اللہ ماں باپ خون کے آنسو رو رہے، اے اللہ ان سب ماں باپ پر رحم فرما۔ یا اللہ سب کے جوان بچے اور بچیوں کو ہدایت عطا فرما، شادی کے بعد کی زندگی میں گھروں کے ماحول میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بچپن سے اپنی نئی نسل کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں میں اس ملک پاکستان کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کی پہچان اس نئی نسل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اپنے بچے اور بچیوں کی طرف سے سکون عطا فرما، خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔